أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صلوات سورہ مبارکہ الحمد حدیث قدسی میں اللہ ارشاد فرماتا ہے نصفها لی و نصفها لعبدی سورہ الحمد سورۃ الحمد سورۃ الفاتحہ آدھا سورہ میرے لیے ہے اور آدھا سورہ میرے عبد کے لیے ہے بسم اللہ جز سورہ ہے، ہر سورے کا جز بسم اللہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ الحمد کے اندر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ نصف حالی، یہ میرا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نصفها لعبدی۔ صلوات پڑھے ذرا محمد جی۔ حضرت حجت الاسلام مولانا نمائندہ ولی فقی دفتر رہبر کے کراچی میں نمائندے آئے سلیمانی تشریف فرمائیں، میشے آ جائے گا انجا تشریف بھی آ رہی تھی، صلوات ہدیہ کریں گے محمد والا۔ اس سے بہتر صلوات ربی اور آل نبی۔ آدھا سورہ اللہ کہہ رہا ہے میرا ہے اور آدھا سورہ میرے عبد کا ہے۔ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرے عبد کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ مجھ سے جو چاہے مانگے۔ یہ ذات واحد ذات ہے کہ جو اپنے بندوں کو ہر چیز مانگنے کی اجازت دے رہی ہے۔ شاید کل کی یا اس سے آگے والی گفتگو میں ہونا ہے کہ دعائیں تو بہت ہمیں بتائی گئی ہیں، دعائیں ہم بھی اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اور دعا تو ویسے بھی اپنے محبوب کو پکار لینے کو کہا جاتا ہے۔ جب انسان جس سے پیار کرتا ہے اسے آواز دے تو پھر اسی کو دعا کہا جاتا ہے۔ مگر
یہ بھی اس کا لطف ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں دعا کا بھی سلیقہ سکھایا ہے۔ تم کس سے کیسے بات کرو گے، کس سے کیا بات کرو گے، بات کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ بھی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ چھوٹے بچے کم سن اگر کسی محترم مکرم معظم شخص کے سامنے جائیں تو وہ اپنا انداز وہ نہیں اپنا پاتے کہ جو اس شخص کا اس کے بارے میں ہوتا ہے، جو اسے جانتا ہے۔ یہ اس محترم اور مکرم شخص کے سامنے شاید وہ حرکتیں بھی کر بیٹھیں کہ جو ان کے معمولات کا حصہ ہے، اور شاید وہاں بیٹھا ہوا بزرگ اسے بار بار ٹوک کر کہہ رہا ہو کہ ذرا ادب سے بیٹھو، آرام سے بیٹھو، تمہیں نہیں پتا کس کے سامنے بیٹھے ہو۔ یہ جو رویوں کا فرق ہے یہ در حقیقت معرفت کی وجہ سے ہی ہوا کرتا ہے۔ جس کی معرفت جتنی بہتر ہوتی چلی جائے گی اتنے ہی رویے بدلتے چلے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، اہل دقت بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مکمل سیمینار کا اور مکمل مفصل ایک نشست کا عنوان میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ اسلام حلیوں کا نام ہے یا رویوں کا نام ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ لہٰذا یہاں بات کرنا تو بولنا، گفتگو کرنا، بات کرنا، اور وہ بھی ایسے وجود سے کہ جو انسان کے لیے پیارا ہو، محبوب ہو، جس سے اسے پیار ہو، یہ حق بنتا ہے۔ اور اللہ بھی اجازت دے رہا ہے، دروازہ کھول رہا ہے، سب کے لیے دروازہ کھول رہا ہے۔ میرے عبد کے لیے ہے کہ جو چاہے مجھ سے مانگے۔ البتہ یہ بات بہت روشن ہے کہ اللہ سے مانگنا اور اپنے جیسوں سے مانگنے میں فرق ہے۔ میں نے اگر آپ سے کسی مرحلہ عسر پر اور کسی پریشانی کے موقع پر میں نے آپ سے کچھ مانگ لیا تو شاید آپ یہ سوچ کر میرے ساتھ تعاون فرمائیں کہ بہت پرانا تعلق ہے، بہت اچھا جانتے ہیں، یہ شاید عالم اور مولوی تو اچھے نہیں ہیں مگر انسان بہرحال ٹھیک ہیں، لہٰذا ان کی اس مشکل میں مدد کر دی جائے۔ اور میں یہ کہہ کر آپ سے وہ رقم لے لوں کہ میں 1 ماہ کے بعد آپ کو لوٹا دوں گا، اور 1 مہینے کے بعد رقم لوٹا دی جائے اور پھر دوسرے مہینے پھر مانگ لوں، اور پھر اپنے موعد کے اوپر اور اپنے وعدے کے مطابق لوٹا دوں، اور پھر تیسرے مہینے پھر مانگوں، اور پھر اپنے وقت پہ لوٹا دوں، اور پھر چوتھے مہینے پھر مانگوں اور میں اپنے وقت پہ لوٹا دوں، تو آپ خود ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ بہرحال ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ یہ تصور ذہن میں آنے لگے گا کہ ان کا تو کام ہی مانگنا ہے۔ یعنی پہلا تصور تو منفی یہ ایجاد ہوگا کہ یہ منگتے ہیں، مانگنے والے ہیں، ان کا کام سوال کرنا ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر ایسا ہو جائے کہ میں آپ سے لی ہوئی رقم واپس ہی نہ کر پاؤں اپنے وقت کے اوپر، تو آپ 1 دفعہ دیں گے، دوسری دفعہ دیں گے، تیسری دفعہ شاید آپ کچھ کہہ دیں، چوتھی دفعہ شاید آپ کسی اور سے بھی کچھ کہہ دیں، اور 5ویں دفعہ شاید آپ یہ کہلوا دیں کہ ہم آپ سے ملنا ہی نہیں چاہتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اپنے جیسوں سے مانگا جاتا ہے تو دروازے بند ہونا شروع ہوتے ہیں، اور جب اللہ سے مانگا جاتا ہے تو دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ جی کہہ رہے تم اسے مانگ کر تو دیکھ، تو جتنا مجھ سے مانگتا چلا جائے گا اتنا میرا قرب بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہ مانگنے میں، توجہ چاہوں گا اس جملے پر، مانگنے میں ایک چیز اور ایک پہلو پوشیدہ ہے، اور وہ ہے عاجزی کا اعلان۔ مانگنے والا اپنے مانگنے کے ذریعے سے اپنے عاجز ہونے کا اعلان کرتا ہے، اور اللہ یہی چاہتا ہے انتم الفقراء وہو الغنی الحمید، تم سب فقیر ہو، اگر کوئی دینے والا ہے تو صرف اللہ ہے۔ جتنا یہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حقیر اور فقیر ثابت کرے گا اتنا ہی اس کا اللہ کی بارگاہ میں قرب بڑھتا چلا جائے گا۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میں نے اپنے عبد کے لیے یہ آزاد چھوڑ دیا ہے، یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ جو چاہے مجھ سے مانگے۔ اب اللہ سے کیا مانگنا ہے، کیسے مانگنا ہے، طریقہ کیا ہونا چاہیے، ڈھنگ میرا کیسا ہونا چاہیے، ہمیں کچھ مانگنے کے طریقے خود اللہ نے بیان کیے ہیں، اور
انہوں نے بیان کیے ہیں کہ جو اللہ کو جانتے ہیں. اللہ کو نہیں پہچانا مجھ محمد کے اور علی کے علاوہ کسی نے، اور مجھے کوئی نہیں جانتا سوائے میرے خالق اللہ کے اور علی کے، اور علی کو کوئی نہیں پہچانتا سوائے علی کے خالق اللہ کے اور مجھ محمد کے. تو جو اللہ کو مانگنے کا ڈھنگ، دعائیں کون سی ہونی چاہیے، کیا کیا دعا مانگی جا سکتی ہے. میرے مضمون کے اندر جو دعا کا حصہ ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. یہ کون سکھا رہا ہے؟ یہ مانگنے کا ڈھنگ کون سکھا رہا ہے؟ کیا مانگیں اللہ سے؟ ایک ایسی چیز مانگو جس کے مل جانے کے بعد سب کچھ مل جائے. بھئی منگتا بھی ہو تو ایسا ہو نا، چھوٹی چیزیں مانگنا، عارضی چیزیں مانگنا. میں اپنے محترم سننے والوں کے توسط سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، جب کربلا جایا کریں نا تو حسین سے بڑی چیز مانگیں. جو چیز شہباز قلندر دے سکتے ہیں، جو حضرت عبداللہ شاہ غازی دے سکتے ہیں، جو امام بری دے سکتے ہیں، جو شاہ عبداللطیف بھٹائی دے سکتے ہیں، یہ سارے اولیاء الہی ہیں نا. جو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ دے سکتے ہیں، یہ امام زادگان جو چیز دے سکتے ہیں، وہ حسین ابن علی سے کیوں مانگنے جا رہے ہیں؟ غور فرما رہے ہیں؟ جتنا بڑا دینے والا ہو اتنی ہی بڑی چیز مانگنی چاہیے. امام حسین بہت کچھ دے سکتے ہیں، مولا علی ان کے بابا ان سے افضل ہیں، ان کے نانا ان سے افضل ہیں. تو جیسے جیسے دینے والے کے مقام اور منزلت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی اس کے پاس دینے کا مواد اور دینے کی چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی. اللہ سلیقہ بتا رہا ہے، غور فرمائیں گے آج. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا، میں الفاظ پہ غور کرنا چاہتا ہوں، اہل دقت بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب تفسیر کی بات ہوگی تو پھر اسی انداز سے غور کیا جائے گا. اہدے ایک علیحدہ لفظ ہے، نہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ضمیر ایک علیحدہ پیغام دے رہی ہے. یہ اہدنی بھی ہو سکتا تھا، یہ اہدنا ہو گیا ہے. یہ اہدنا ہم پڑھتے ہیں، یہ جمع کا صیغہ ہے، ہم اسے مفرد بھی تصور کر سکتے ہیں. قرآن میں نہیں ہے، نماز میں نہیں پڑھ سکتے. بحیثیت سورۃ الفاتحہ اسے اہدنی نہیں کہہ سکتے، لیکن عربی کے اعتبار سے اور گرامر کے اعتبار سے صحیح ہے. طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے گزارش کی تھی پہلے یا دوسری مجلس میں، تو الحمدللہ شکر گزار ہوں، خبر مل رہی ہے کہ قرب و جوار میں موجود دینی مدارس کے طالب علم تشریف فرما ہو رہے ہیں، اور وہ یادداشت بھی کر رہے ہیں جو ہماری بہت ہی طالب علمانہ گفتگو ہے اسے. عہد فعل ہے، اس کے اندر انتا فاعل پوشیدہ ہے، نا مفعول اول ہے. مولانا صراط المستقیم صفت اور موصوف مل کر مفعول دوم ہے. فعل اپنے فاعل کے ساتھ دو مفعولوں کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہے. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. مکمل جملہ ہے، تام جملہ ہے، پوری بات ہو رہی ہے. اس پوری بات کے اندر پروردگار عالم ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ کیسے مجھ سے کیا مانگو. عہدے، یہ فعل امر. لفظ عہدے جو ہے اس کا جو اصل مادہ ہے، آپ مجھے اجازت دیں گے کہ یہ گفتگو ہو؟ سب بسم اللہ نہیں بول رہے، یا تو میں اس کو کچھ اور پسند. اچھا، یہ جو عہدے ہیں نا، یہ ہدایا کے خاندان سے ہے. حد یہ شاید وہ جو قربانی کا جانور آگے آگے لے کے چلنے کا حکم ہے نا حج کے موقع پر. حج کے موقع پر آداب مناسک حج کا حصہ ہے کہ جب آپ قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کے چلیں تو اسے پیچھے نہیں وہ تمہارے آ رہا ہو، آگے تم نہ جا رہے ہو، اس لیے کہ ہدیہ جو ہوتا ہے اسے آگے لے جایا جاتا ہے. یہ جو لفظ حد یہ ہے، حد یہ ہے دو چشمی دال اور چھوٹی یہ
ہدی جو ہے اس کے معنی ہے بلا معاوضہ، بلا مطلب و غرض کسی سے محبت کا اظہار کرنا، اور محبت کے اظہار میں کوئی چیز اسے پیش کرنا جسے تحفہ کہا جاتا ہے، عربی میں اسے ہدیہ کہا جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی آپ تحفے پیش کرتے ہیں یہ ہدیے ہیں۔ یا اللہ مجھے ہدیہ چاہیے، میں نے تیری حمد کی ہے، الحمدللہ رب العالمین، میں نے تجھے رحمان و رحیم مانا ہے، میں نے تجھے یوم دین کا مالک مانا ہے، میں تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت بھی نہیں کرتا اور تیرے علاوہ کسی اور سے مدد بھی نہیں مانگتا، اب مجھے ہدیہ چاہیے، مجھے ہدیہ چاہیے۔ اور ہدیہ بھی کیا چاہیے؟ مجھے ہدیہ چاہیے صراط مستقیم، اور ہدیہ مجھ اکیلے کو نہیں چاہیے۔ جو شخص انفرادی زندگی گزارے وہ نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے، اور نہ معاشرہ اسے قبول کرتا ہے جو اجتماعیت سے دور رہتا ہو۔ لہٰذا جب نعبدو ہے، نستعین ہے، تو پھر اہدنا ہی بنتا ہے۔ جب ہم سب ہی تیری عبادت کرتے ہیں اور سب ہی تجھ سے مدد مانگتے ہیں تو حق بنتا ہے کہ ہم سب کو ہدیہ دیں، ہم سب کو تجھ سے ہدیہ چاہیے۔ عربی میں اب میں گرامر پہ غور کر رہا تھا، مفردات راغب کے اندر لکھتے ہیں کہ الحوادی الوحوش، وہ جو جنگل میں ایک جانور آگے آگے چلتا ہے نا رستہ دکھانے کے لیے، جانوروں کو تربیت دی جاتی ہے کہ وہ رستہ دکھانے کے لیے ساتھ ساتھ چلیں، تو وہ جو جانور آگے آگے چل رہا ہوتا ہے اسے بھی الحوادی الوحوش کہا جاتا ہے۔ وہ جانور جو حوادی ہیں یعنی رستہ دکھانے والے ہیں، ہدایت کرنے والے ہیں، تحفہ دینے والے ہیں، سرور پہنچانے والے ہیں، اضطراب سے نکالنے والے ہیں۔ ہدیہ، اچھا یہ ہدیہ، اس کے بارے میں ایک حدیث آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ الہدیۃ تجلب المحبت، اور صحیح میں بولوں گا الہدیۃ تجلب المحبہ۔ ہدیہ کا اثر کیا ہے؟ ہدیہ کا نتیجہ کیا ہے؟ ہدیہ محبت کو جلب کرتا ہے۔ ابھی مجلس کے بعد اگر آپ مجھے کچھ اور میں آپ کو کچھ ہدیہ دوں تو یقیناً شاید نگاہ بھر کے آپ مجھے دیکھیں اور میں محبت کی نگاہوں سے آپ کو دیکھوں۔ یہ کیا ہوا؟ اوروں سے نسبتاً رویہ کیوں میرا بدل گیا آپ کی نسبت؟ اس لیے کہ آپ نے مجھے ہدیہ دیا اور میں نے آپ کو ہدیہ دیا۔ ہدیہ محبتوں کو جلب کرتا ہے۔ اب ہدیہ دینا جب نتیجہ ہی یہ دیتا ہے کہ اس سے محبت جلب ہوتی ہے تو دیکھا جائے یہ ہدیہ دینے والا کیوں ہم سے محبت کرنا چاہتا ہے۔ اگر اس کی محبت میں کوئی مطلب ہے تو حکم یہ ہے کہ افسران بالا، صاحبان قلم، صاحبان اختیار ان لوگوں سے ہرگز ہدیہ نہ لیں کہ جس کا ہدیہ دینے میں مطلب پایا جاتا ہے۔ اور کتنے پیار سے اور کتنی محبت سے لوگوں کو سمجھا دیا گیا کہ رشوت تو ہم نہیں لیتے، ہدیہ لے لیتے ہیں۔ بھائی تمہارا ہدیہ لینا ہی رشوت ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی اور آل نبی پر۔ اور ہدیے کے باب کے اندر انتہائی حساس موقع اور موضوع ہے، خاص طور پر صاحبان اختیار کے لیے، جن کے ہاتھ میں قلم ہے، جن کے ہاتھ میں اختیارات ہیں، وہ متوجہ رہیں، ہوشیار رہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ پیٹی کون دے گیا، معلوم ہی نہیں ہو پاتا کہ یہ کس کی طرف سے پیکٹ آیا ہے۔ یہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب وہ اپنا مطلب نکلوانے آئیں گے۔ بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے، بہت سمجھداری کی ضرورت ہے۔ پسند نہیں کرتے معصومین ان رویوں کو۔ ہدیہ محبت کو جلب کرتا ہے، اور انسان اگر کسی سے، توجہ چاہوں گا، اگر انسان کسی سے محبت کرنے لگے تو یوما و یوسم، وہ اندھا بھی ہو جاتا ہے، وہ بہرا بھی ہو جاتا ہے۔ اور فرما رہے ہیں محبت کا پہلا نتیجہ اندھا پن اور بہرا پن ہے۔
تو میں اگر کسی چیز کی وجہ سے اندھا اور بہرا ہو جاؤں گا، بھئی آپ لوگ خفا کیوں ہو رہے ہیں؟ میں جنہیں کہہ رہا ہوں وہ خود سمجھ رہے ہیں نا جی۔ اگر کوئی انسان ہدیے کی وجہ سے اندھا اور بہرا ہو جائے گا تو پھر مجھے چاہیے کہ میں اس چیز کا رستہ روکوں جس کی وجہ سے میں اندھا اور بہرا ہو جاتا ہوں۔ بات اہدنا کی ہو رہی ہے، غور فرمائیں گے۔ سورہ مبارکہ نمل کے اندر عجیب داستان ہے۔ اس چیونٹی کے اوپر، اس چیونٹی پر اللہ نے پورا سورہ ہی نازل کر دیا۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مولا کائنات نے چیونٹی پر خطبہ دیا ہے۔ خطبہ تو اللہ کے وجود کے اوپر مولا کے بہت موجود تھے، چیونٹی پہ خطبے کی کیا فلسفہ ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا تمہیں اگر علی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اللہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اگر علی نے چیونٹی پر خطبہ دیا ہے تو اللہ نے بھی تو چیونٹی پر پورا سورہ نازل کیا ہے۔ اور کمال تو یہ ہے بھائی، پہاڑ پر غور کرنا، سورج پر غور کرنا، چاند پر تحقیق کرنا، یہ تو بہت آسان کام ہے۔ کوئی غور کرے اتنے سے جانور پر جو میرے اس پوروے پہ 10 20 50 آ سکتی ہوں۔ غور تو کرو ان کے پھیپھڑے کیسے ہوتے ہیں، ان کا دل کیسے دھڑکتا ہے، یہ نظام تناسل کو کیسے جاری رکھتے ہیں، یہ اپنے گھر کیسے بناتے ہیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں دبت و قبت، تم کبھی غور تو کرو کہ چیونٹی چلتی ہے تو اس کی چال کیسی ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ سورہ نمل قرآن مجید کے اندر عجیب، اس کے اندر داستان ہے۔ جب حضرت سلیمان اور ان کا لشکر چلا ہے اور وادی نمل سے گزرنا چاہتا تھا حضرت سلیمان کا لشکر، جالب بات ہے، جاذب ہے، شاید جو ہے وہ اس کے اندر کوئی پیغام ہو۔ تو قالت النملہ، تو ایک نملہ نے کہا، ایک چیونٹی نے کہا کہ ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں داخل ہو جائے، لا یختمنکم سلیمان وجنودہ ہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل ڈالے، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ چیونٹیوں سے ایک چیونٹی نے کہا۔ ہوا نے یہ آواز حضرت سلیمان کے کانوں تک پہنچا دی۔ اچھا آپ کو تو پتا ہے کہ حضرت سلیمان جنوں کے اوپر اور سمندروں کے اوپر اور ہواؤں پر سلطنت اور حکومت رکھتے تھے۔ خاص طور پر حضرت سلیمان کی سلطنت ہوا کے اوپر تھی، لہذا آپ کا جو تخت ہوتا تھا وہ اڑتا ہوا چلا جاتا تھا، ہوائیں آپ کے تسلط میں تھیں۔ تو جب یہ آواز حضرت سلیمان کے کان میں پہنچی تو آپ نے کہا لشکر روکو اور اس چیونٹی کو لے کر آؤ۔ اب جب پہنچے ہیں اجنہ، ظاہری طور پہ جو تفسیر کہہ رہی ہے، جب اجنہ پہنچے ہیں چیونٹی کو ڈھونڈا اسی کو جس نے یہ کہا تھا، کہا تمہیں توجہ ہے، کہا تمہیں حضرت سلیمان اللہ کے نبی نے بلایا ہے۔ تو کہنے لگی میری یہ قسمت کہ مجھے اللہ کا نبی بلا رہا ہے، تو پھر مجھے اتنا موقع دو کہ میں ان کے لیے کوئی ہدیہ تلاش کروں۔ معلوم یہ ہوا کہ چھوٹا آدمی جب کسی بڑے کو ہدیہ دے رہا ہوتا ہے تو یہ مطلب بہت روشن ہے۔ حضرت سلیمان کے لیے اس نے کیا ہدیہ لیا؟ دو طرح کی روایات قصص انبیاء کے اندر لکھی ہیں۔ لکھا ہے کہ اس نے بیر جو پھل ہے اس کا ایک ٹکڑا اپنے منہ میں دبایا۔ پورا بیر تو اس کے پاس نہیں، ایک بیر کا ٹکڑا اس نے اپنے منہ میں دبایا کہ یہ میں سلیمان کے لیے ہدیہ لے جا رہی ہوں۔ بعض نے لکھا ہے کہ ٹڈی کی ران، ٹڈی کی ران وہ ہدیے کے طور پر لے کے چلی۔ تو وہاں موجود جن نے جو اس کو دیکھ رہا تھا کہ کر کیا رہی ہے، اس سے کہا کہ یہ کوئی چیز ہے دینے کی؟ تو بڑا قانون ساز جملہ کہا ہے اس نے، توجہ ہے، کہتی ہے الہدیۃ علی مقادیر مہدیہا، ہدیہ تو ہدیہ دینے والے کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور فرما رہے بھائی وہ چڑیا جو حضرت ابراہیم کی آگ میں ایک قطرہ پانی ڈالنے کے لیے جا رہی تھی، جبریل نے تو اس سے بھی پوچھا تھا نا کہ یہ ایک بوند پانی، یہ ایک قطرہ پانی جو تیری چونچ میں آ گئی ہے، یہ تیری چونچ میں پانی آیا ہے، اس سے ابراہیم کی آگ کیسے بجھے گی؟
کہنے لگی مجھے بھی پتا ہے کہ ابراہیم کی آگ اس ایک قطرہ پانی سے نہیں بجھے گی، لیکن کل قیامت میں ابراہیم کی مدد کرنے والوں میں تو نام آئے گا۔ میرا کام تو کوشش کرنا ہے، نتیجہ دینا تو اللہ کا کام ہے۔ صلوات پڑھ۔ سمجھے؟ اب لائی ہے حضرت سلیمان کے لیے یہ چیونٹی ہدیہ۔ ایک لطیف بات اور مجھے یاد آ رہی ہے، کچھ لوگوں نے کچھ اپنی حیثیت سے زیادہ باتیں کی ہیں، اور جو بھی اپنی حیثیت سے زیادہ بات کرتا ہے اسے ذلت اور خواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو شخص اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا۔ یہ قاعدہ اور قانون ہے، ہر شخص کو اپنی حدوں کا پتہ ہونا چاہیے، ہر شخص کو اپنے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ میں کس جگہ کھڑا ہوں، میری حیثیت اور میرا مقام کیا ہے۔ جبریل جانتے تھے لو ان ملتن لحترقت، اگر ایک قدم بھی آگے آؤں گا تو جل جاؤں گا، لہذا جبریل آگے نہیں بڑھے۔ اپنی حدوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، شاید ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مرض، اور معاف کیجیے گا میری قوم میں بھی یہ بیماری سرایت کر گئی ہے، ہماری قوم میں بھی یہ مشکل ہے۔ ہر شخص اپنی حدوں کا اگر تعین کر لے تو مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جاہل نے بولنا بند کر دیا ہوتا تو فساد ہی ختم ہو جاتے۔ مشکل ہی ہماری ہے۔ کتنا حسین جملہ ہے، اگر جاہل نے بولنا بند کر دیا ہوتا، یہ میری جگہ نہیں ہے بولنے کی۔ ایک شخص آ کر کہتا ہے میرے مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ ظلم کے خلاف قیام کیوں نہیں کرتے؟ حضرت اس کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنی حدوں سے نکل رہا ہے۔ کہنے لگا کیا ظلم کے خلاف قیام واجب نہیں ہے؟ یا حضرت مجھے جواب چاہیے، ظالم کے خلاف قیام، ظلم کے خلاف قیام واجب نہیں ہے؟ مسئلہ پوچھ رہا ہے حضرت سے، مسئلہ بتانے کے لیے۔ حضرت نے فرمایا ظلم کے خلاف قیام واجب ہے۔ کہنے لگا پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ یہ لب و لہجہ بتا رہا ہے یہ کسی اور خیمے کا آدمی نہیں تھا، یہ اسی خیمے کا تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ شک کرنے والوں پہ تبرہ کرنا آسان ہے، اور صلح امام حسن کے موقع پہ شک کرنے والوں کو نظر انداز کرنا ناانصافی ہے۔ صلح امام حسن پہ شک کرنے والے کسی اور خیمے کے لوگ نہیں تھے، صلح امام حسن پر شک کرنے والے اسی خیمے کے لوگ تھے، آپ کے میرے خیمے کے لوگ تھے۔ حضرت سے سوال کر رہا ہے کہ ظلم کے خلاف قیام واجب ہے یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا واجب ہے۔ کہا پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ چاشت کا وقت تھا، یہی وقت تھا، چاشت کا وقت ہے یہ تقریباً۔ حضرت نے فرمایا شریعت محمدیہ کے اندر، شریعت اسلامیہ کے اندر نماز ظہر واجب ہے یا نہیں؟ کہنے لگا واجب ہے۔ حضرت نے فرمایا پڑھو۔ کہنے لگا ابھی وقت نہیں آیا۔ حضرت نے فرمایا یہی تمہارا جواب ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ ہر شخص کو اپنی حدوں کا پتہ ہونا چاہیے عزیزان گرامی۔ اب یہاں پر بات بڑی کر دی تھی نملہ نے، یعنی چیونٹی نے، تو ظریف بات جو میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو ہدیہ کروں، تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی حدوں سے پھاند رہے ہوتے ہیں، اپنی حدوں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ مولا کائنات کے علاوہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کا دعویٰ کسی کو سجتا ہی نہیں ہے۔ جس نے بھی علی کے علاوہ یہ دعویٰ کیا ہے اپنے قد سے بڑی بات کی ہے، اپنی حیثیت سے زیادہ بات کی ہے، اور اسے ذلت کا اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ میں ملفوف واقعے کی طرف اشارہ کروں گا۔ بڑا نام ہے ابن جوزی کا،
کچھ ایسی شخصیات گزری ہیں تاریخ اسلام میں جن میں شیعہ کہتے ہیں کہ وہ شیعہ تھے، سنی کہتے ہیں وہ سنی تھے۔ شیعہ بھی آج تک تعین نہیں کر پائے کہ وہ ان کا مسلک کیا تھا، ان کی سوچ کیا تھی، اور اہل سنت بھی طے نہیں کر پائے، مگر وہ کہتے ہیں ہمارے تھے، وہ کہتے ہیں ہمارے تھے۔ کچھ اس طرح سے زندگی انہوں نے گزاری۔ جب سبت ابن جوزی، ان میں سے ایک نام سبت ابن جوزی کا ہے، جب سبت ابن جوزی سے کہا گیا کہ بھائی تم علی کو پہلا خلیفہ مانتے ہو یا علی کو چوتھا مانتے ہو، نظام امامت اہل بیت سے وابستہ ہو یا نظام خلافت مرسومہ سے وابستہ ہو، تو کہنے لگے میں کتنی دفعہ کہوں کہ علی اربعۃ اربعۃ اربعہ، علی چوتھے ہیں چوتھے ہیں چوتھے ہیں، تین چوتھوں کو ملائیں تو 12 بنتے ہیں۔ اب یہ طے نہیں ہو پا رہا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ نہیں طے ہو پایا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے تھے، وہ اپنا مطلب لے رہے ہیں، وہ اپنا مطلب لے رہے ہیں۔ تو سبت ابن جوزی نے کہا کہ یہ دعویٰ جو علی بن ابی طالب نے کیا، یہ دعویٰ تو کوئی بڑا دعویٰ نہیں ہے، میں تو علامۃ الدہر ہوں، مجھ سے زیادہ تو کوئی علم نہیں رکھتا، میں اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوں، اور اعلان کر دیا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ تو کیونکہ انہوں نے اعلان ہی اس بنیاد پر کیا تھا، تو ایک خاتون مجمع میں آ گئیں۔ بھائی دیکھیے میں ملفوظ بات کروں گا، آپ کی توجہات میرے ساتھ بھرپور رہیں۔ وہ خاتون مجمع میں آ کر کہنے لگیں سبت ابن جوزی اتنا بتائیے، آپ نے کہا کہ جو مجھ سے چاہو پوچھ لو، علی بن ابی طالب اعجاز سے معجزے سے مدائن گئے سلمان فارسی کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، اور مدینے میں ایک جنازہ کئی دن تک رکھا رہ گیا، علی بن ابی طالب نے وہ جنازہ نہیں پڑھایا۔ بھائی بڑی عنایت، آپ اس سے زیادہ مجھے تشریح نہ کرنے دیں نا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو بتائیے جب علی وہاں جا سکتے تھے تو یہاں کیوں نہیں گئے؟ یا علی معاذ اللہ غلطی پر تھے، یا مثلا وہاں کوئی مسئلہ تھا؟ تو کہنے لگے تم اپنے گھر سے باہر آئی ہو، اگر شوہر کی اجازت سے آئی ہو تو شوہر نے گناہ کیا، اور اگر بغیر پوچھے آئی ہو تو تم نے گناہ کیا، تمہیں باہر آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو کہنے لگیں کہ مجھے پھر بتائیے کہ فلاں بی بی جو فلاں میدان میں گئیں وہ اپنی اجازت سے، اپنی مرضی سے گئی تھی یا اپنے شوہر کی؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وال۔ ایک اور صلوات نبی اور آل نبی پر۔ ایسے ہی ایک اور صاحب نے بھی دعویٰ کیا جو اب میرے مضمون میں ہے، ان کا نام ہے تاریخ کے اندر، یہ دور امام صادق کا ہے، امام ابو حنیفہ کا دور ہے۔ ایک شخص نے دعویٰ کیا سلونی کا، جو چاہو مجھ سے پوچھو، وہ مجلس لگا کے بیٹھتا تھا، مجمع لگا کے بیٹھتا تھا، لوگ اس کو سوالات کرتے تھے اور وہ جواب دیتا تھا۔ تو کسی نے امام ابو حنیفہ سے کہا کہ یہ سلونی کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور سلونی کا دعوے کے پیچھے ان کا یہی سوچ ہے کہ علی بن ابی طالب کے علاوہ کوئی اور یہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ اہل سنت کی کتابوں کا حوالہ، اور فرماتے ہیں کہ پہنچے حضرت امام ابو حنیفہ اور انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ، یہ جو حضرت سلیمان سے چیونٹی بات کر رہی تھی، یہ نر تھا یا مادہ؟ تو کہنے لگا کہ من عین عرفت ذلک، مجھے کہاں سے معلوم، مجھے کیسے ہوتا کہ وہ نر تھا یا مادہ؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ نے بے ساختہ فرمایا، قرآن مجید میں لکھا ہے قالت النملہ، اگر یہ نر ہوتا تو کہا جاتا قالا نملہ، یہ مؤنث کا فعل استعمال ہوا ہے، یہ مؤنث تھی۔ تم تو سامنے کی چیز نہیں بتا سکتے، آسمانوں کی کیا بات بتاؤ گے؟ اب حضرت سلیمان کے پاس یہ لائی گئی اور ہدیہ لے کر آئی، اور ہدیہ میں نے عرض کیا کہ کیا لے کر آئی، بعض نے لکھا ہے یہ اور بعض نے لکھا ہے وہ۔ جیسے ہی حضرت سلیمان نے اسے اپنی ہتھیلی کے اوپر رکھا تو کہنے لگی جو پہلا ہدیہ میری طرف سے تو یہ ہے، اور میں ایک اور ہدیہ بھی آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ پہلے تو حضرت سلیمان نے پوچھا تم نے یہ کیوں کہا؟ کہا میں نے آپ کے لشکر کو کہا ہے، آپ کو نہیں کہا۔ کہا تم نے تو ہمیں بھی شامل کر لیا۔ اب گفتگو ہو رہی ہے ایک چیونٹی میں ایک نبی کی،
چیونٹی اور نبی کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے. پہلا ہدیہ اس نے وہ ٹڈی کی ران دے دی حضرت سلیمان کو. پھر کہنے لگی میں ایک اور ہدیہ بھی لے کر آئی ہوں. یہ قرآنی واقعات ہیں, یہ قرآنی قصص ہیں, ہمارے لیے عظیم ترین پیغامات رکھتے ہیں. جو قرآن نے کہہ دیا ہے نا, اللہ نے کہہ دیا انہیں پڑھو, ان پر غور کرو, ان کے اندر پیغامات پائے جاتے ہیں. ہدیے اگر دیے بھی جائیں تو صرف ایک طرح کے ہدیے پہ اکتفا نہ کیا جائے. بھئی یہ ہار, یہ پھول, یہ مٹھائی کا ڈبہ, معاف کیجیے گا, یہ جوڑا بیڑا, یہ ساری چیزیں ہدیے ہیں مگر مادی ہیں. یہ کل تک ختم ہو جائیں گے, یہ چند دن بعد ختم ہو جائیں گے. ہدیہ دیں بھی تو ایسا دیں جو ختم ہونے والا نہ ہو. اور وہ کون سا ہدیہ ہوتا ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہوتا؟ وہ علم کا ہدیہ ہوتا ہے, وہ حکمت کا ہدیہ ہوتا ہے, وہ دانائی کا پیغام ہوتا ہے. یہ اس وقت جو مجلس ہو رہی ہے یہ ہدیہ ہی دیا اور لیا جا رہا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. جب چوتھے دور حکومت میں میرے مولا ممبر پر آ کر بیٹھے ہیں تو امیر المومنین کو ہدیہ دینے کے لیے بڑے لوگ آئے, مگر کون سا ہدیہ, کیا دیں گے علی کو؟ علی کو ہدیہ دیا گیا, جو ہدایہ دیے گئے وہ مانوی علم حکمت کی باتیں تھیں جو ہدیہ کے طور پر دی جا رہی تھیں. اور وہ کون تھا جو علی کو ہدیہ دینے آیا ہے؟ اور فرمائیں گے عزیزان گرامی, توجہ آپ کی مجھے اور چاہیے. جب بیٹھے ہیں میرے مولا بظاہر چوتھے دور حکومت میں ممبر کے اوپر, تو حضرت مالک اشتر کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسی شخصیت کو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا جسے علی کے علاوہ کوئی نہیں پہچان رہا تھا. میرے مولا علی نے ان کا خاص ادب کیا, خاص احترام کیا, انہیں اپنے ساتھ بٹھایا, کچھ دیر گفتگو کی اور پھر جب جانے لگے چند قدم رخصت کیا. جب وہ چلے گئے تو میں نے امیر المومنین سے پوچھا کہ مولا یہ کون تھا, ہم نہیں پہچانے کہ یہ کون ہے. کہا تمہیں توجہ نہیں ہوئی, تمہیں احساس نہیں ہوا؟ تو میں تمہیں بتاتا ہوں, یہ اللہ کے نبی خضر تھے جو مجھے مبارکباد دینے کے لیے آئے تھے. اب جب تمہیں اتنا علم ہو گیا کہ اللہ کے نبی خضر مجھے مبارکباد دینے آئے تھے, تو یہ بھی سنو کہ یہ مجھے کیا دے کر گئے. جب یہ مجھے اس دور ہدایت کے لیے مبارکباد دے رہے تھے تو میں نے ان سے کہا میرے لیے ہدیہ کیا ہے؟ اچھا, یہ واحد ہدیہ ہے جس کو علم کا ہدیہ کہا جاتا ہے, جو مانگ کر لیا جا سکتا ہے. حکم ہے کہ مانگو. اگر تم کسی کی خدمت میں پہنچے ہو, کسی بڑے, کسی عالم, کسی فاضل کی خدمت میں, تو ان سے کہیے جی اہدنی, مجھے ہدایت کریں, مجھے ہدیہ دیں. حضرت خضر سے میرے مولا نے فرمایا خضر میرے لیے کیا ہدیہ لے کر آئے ہو؟ تو حضرت خضر نے کیا جملہ ارشاد فرمایا, ما احسنو تواضع الاغنیاء علی الفقراء خشیۃ باللہ. کتنا اچھا ہے صاحبان ثروت لوگ فقراء اور مساکین کے سامنے انکساری کے ساتھ حاضر رہا کریں, خشیۃ باللہ, اللہ سے ڈرتے ہوئے. صاحبان ثروت لوگوں کے, فقراء اور مساکین کے سامنے اللہ سے ڈرتے ہوئے انکساری کے ساتھ رہنا چاہیے, خاکساری کے ساتھ رہنا چاہیے, جھک کر ملنا چاہیے. کہا مجھے خضر نے یہ ہدیہ دیا. پھر خضر نے مجھ سے کہا آپ بھی تو ابو الحکم ہیں, مجھے بھی تو کچھ حکمت عطا کریں. تو میں نے خضر کو جو جملہ ہدیہ دیا ہے وہ یہ تھا, ما احسن تکبر الفقراء علی الاغنیاء ثقۃ باللہ. کتنا اچھا ہے کہ صاحبان فقر, فقیر اور نادار لوگ امیروں سے اکڑ کر بات کریں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے. اب ایک ہدیہ تو اس چیونٹی نے حضرت سلیمان کو مادی دیا, وہ بیر تھا یا وہ ٹڈی کی ران تھی. ایک ہدیہ اس نے مانوی دیا ہے. کہنے لگی اے سلیمان میں ایک ہدیہ آپ کو دینا چاہتی ہوں, یہ تو میں نے دے دیا, ایک اور ہدیہ آپ کو دینا چاہتی ہوں. آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ نے آپ کو ہواؤں پر سلطنت اور حکومت کیوں دی ہے؟ حضرت سلیمان, ابھی ایک چیونٹی بات کر رہی ہے, اور یہ تو سلیمان نبی کے کان ہیں جو سمجھ رہے ہیں, ورنہ یہ شاید ہم سے بھی باتیں کرتے ہیں, ہم سن نہیں رہے, سمجھ نہیں رہے. کہنے لگی کبھی غور کیا کہ اللہ نے آپ کو ہواؤں پر سلطنت اور حکومت کیوں عطا کی ہے؟ حضرت سلیمان نے فرمایا تم بتاؤ. کہنے لگی یہی ہدیہ دینے آئی ہوں کہ یہ سلطنت ہوا پر ہے, اس پہ بھروسہ مت کرنا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. ایک اور صلوات نبی اور آل نبی پر دیں.
عزیزان گرامی، اب اتنی حکیمانہ بات کرنے پہ تو حضرت سلیمان کو خوش ہونا تھا نا. فرمانے لگے ذرا اتنا تو بتاؤ کیا محسوس کر رہی ہو؟ کہنے لگی معراج ہے، میں نبی کے ہاتھوں پر ہوں. یعنی یہ پیغام اس نے دے دیا کہ اگر کوئی نبی کے ہاتھوں پر آ جائے تو اس کی معراج ہوتی ہے. اب کوئی علی سے پوچھے کہ وہ نبی کے دوش پر آیا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وہی میرا دل کر رہا تھا، لہٰذا میں ایک روایت آپ کو ہدیہ کرنا چاہوں گا. میں اس منبر پر بیٹھا ہوں، میرے لیے اعزاز ہے جی، اس لیے کہ میں دنیا میں آیا تھا جاہل. آپ فلاں کرسی پر بیٹھے ہیں، آپ فلاں منصب پر بیٹھے ہیں، یہ آپ کے لیے اعزاز ہے کہ اللہ نے آپ کو عزت عطا کی ہے، آپ فلاں جگہ جا بیٹھے ہیں جی. خانہ کعبہ میں مولا علی کی ولادت علی کا اعزاز ہے یا کعبے کا؟ بھائی تھوڑا سا توجہ بڑھا دیجئے. خانہ کعبہ میں علی کی ولادت اگر علی کا اعزاز ہوتا نا تو فاطمہ بنت اسد علیہ السلام دروازے سے جاتی. یہ دیوار سے جانا بتا رہا ہے کہ کعبے کا اعزاز ہے. اور فرمائیں، جب میرے مولا چوتھے دور حکومت میں، تھک کر نہیں سنیں گے، توجہ آپ کی میرے ساتھ ہے، جب چوتھے دور حکومت میں میرے مولا نبی کی جگہ جا کر بیٹھے. میں روایت پڑھ کر، بہار میں بھی یہ روایت ہے، ادب فنائے مقربان میں بھی یہ روایت ہے، بزرگوں نے اس روایت کو لکھا ہے، جب میرے مولا نے پہلے زینے پہ قدم رکھا، میرے مولا نے دوسرے زینے پہ قدم رکھا، تیسرے زینے پہ قدم رکھا، اور وہاں جا کر بیٹھے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے. تو اصحاب پیغمبر تو وہی تھے نا کہ جنہوں نے پہلے بھی 3 دور دیکھے تھے. روایت کہتی ہے کہ ان میں سرگوشی ہونے لگی، آپس میں بات کرنے لگے. مولا نے خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد حضرت عمار یاسر کی طرف دیکھا اور کہا، عمار یہ کیا سوچ رہے ہیں، یہ کیا بول رہے ہیں؟ تو اب روایت سنیے، لما سعد ابی بکر نزل مرقاتا، جب حضرت ابو بکر نبی کی رحلت کے بعد ممبر پر آ کے بیٹھے تو ایک زینہ نیچے آ کے بیٹھے. فلما سعد عمر نزل مرقاتا، اور جب عمر ان کے بعد آ کر بیٹھے ممبر پر تو حضرت ابو بکر کے بعد والے زینے پر آ کے بیٹھے. لما سعد عثمان نزل مرقاتا، اور جب حضرت عثمان آئے حضرت عمر کے بعد تو انہوں نے بھی ایک اور زینہ چھوڑ دیا، وہ نیچے آ کے بیٹھے. جملہ سنیں گے، ولما سعد علی، اور علی جب ممبر پر جا کر بیٹھے، سعد الی موضع، تو ایسی جگہ پر جا کے بیٹھے، یجلس علیہ رسول اللہ، کہ جہاں رسول اللہ جا کر بیٹھا کرتے تھے. وہاں جا کر بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے. فسمع من الناس ضوضاء، تو میرے مولا علی نے سنا کہ لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں. فقال ما هذا الذي اسمعها، یہ کیا ہے جو میں باتیں سن رہا ہوں، یہ کیا آوازیں آ رہی ہیں مجھے؟ سن رہے ہیں جملے مولا کے، یہ کیا آوازیں آ رہی ہیں؟ قالوا لسعودك الى موضع رسول اللہ، یہ آپس میں باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ آپ وہاں جا کر بیٹھے ہیں کہ جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے. الذی لم یسعدہ الذی تقدمک، آپ سے پہلے آنے والے اس جگہ پر نہیں بیٹھے. فقال علیہ السلام سمعت رسول اللہ، میرے مولا نے بے ساختہ ارشاد فرمایا، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، یقول، فرما رہے تھے، من قام مقامی ولم یعمل بعملی، جو میری جگہ بیٹھے اور اس کا عمل میرے عمل کے مطابق نہ ہو. مولا کے جملے، جو میری جگہ بیٹھے اور اس کا عمل میرے عمل کے مطابق نہ ہو، اکبہ اللہ فی النار،
اللہ اسے دوزخ میں ڈال دے گا۔ وَأَنَا وَاللَّهِ الْعَامِلُ بِعَمَلِهِ، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں وہی کرتا ہوں جو رسول اللہ کرتے تھے۔ الممتثل قولہ، میں رسول کے ہر قول کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں۔ الحاکم بحکمہ، میں جو حکم دیتا ہوں وہ وہی ہے جو رسول نے حکم دیا۔ فلذلک قمت ہنا، اسی بنیاد پہ میں یہاں آ کر بیٹھا ہوں۔ اب اس کے بعد والا فقرہ آپ کی توجہ کا میں زیادہ طالب رہوں گا۔ ثم ذکر فی خطبتہ، پھر میرے مولا نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، معاشر الناس، اے لوگو سنو، اے لوگو سنو، قمت مقام اخی وابن عمی، میں جہاں بیٹھا ہوں یہ میرے بھائی کی جگہ ہے، یہ میں اپنے چچا زاد کی جگہ پر بیٹھا ہوں۔ لِأَنَّهُ عَالَمَنِي بِسِرِّي، جو مجھے جانتے تھے اور میں انہیں جانتا تھا۔ وَمَا يَكُونُ مِنِّي فَمَكَانَهُ قَالَ أَنَا الَّذِي، تم مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ میں یہاں آ کر کیوں بیٹھا ہوں، میں بتاؤں کہ میں کون ہوں؟ تم مجھ سے یہ سوال کر رہے ہو میں یہاں کر کیوں بیٹھا ہوں، میں بتاؤں میں کون ہوں؟ انا الذی وضعت قدمی علی خاتم النبوہ، میں نے نبی کی ختم نبوت پر پیر رکھے ہیں۔ میں نے نبی کے دوش پر وہاں قدم رکھے ہیں جہاں خاتم النبوت تھی، جہاں مہر نبوت لگی ہوئی تھی۔ فما هذه الاواد، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے؟ اس کے بعد کا جملہ دیکھیں، فرماتے ہیں یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے؟ ممبر پر بیٹھنے سے علی کی عزت میں اضافہ نہیں ہوا، ممبر کی عزت میں اضافہ۔ چیونٹی بیٹھی ہوئی ہے حضرت سلیمان کے ہاتھوں پر۔ اچھا مجھے اندازہ ہے، ظاہر ہے آپ مخلوط معاشرے میں رہتے ہیں نا، آپ کا معاشرہ ایران اور عراق جیسا غالب معاشرہ تو نہیں ہے جی؟ تو جب آپ یہ کہیں بیان کریں گے یا آپ نے خود ہی شاید 2-4-5% لوگوں کے حلق سے بات نہ اتری ہو، تو میں تو اسی سماج کا رہنے والا ہوں بھائی، میں کوئی ایران سے تو نہیں آیا ہوں، میں تو فارسی بھی اردو لہجے میں بولتا ہوں جی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جہاں مہر نبوت لگی ہوئی تھی وہاں علی سوار ہو گئے؟ پہلے تو انکار کیجئے تاریخ کی اس حقیقت کا کہ نبی کے دوش پر علی کھڑے نہیں ہوئے، اور کتنے کتنے حوالے چاہیے ہمارے بھائیوں اور ہماری کتابوں کے کہ نبی کی دوش پر علی کھڑے ہوئے، اور مہر تو لگی ہوئی تھی۔ سرکار واحد نبی ہیں جن کو مہر لگا کے اللہ نے بھیجا ہے، کسی نبی کے دوش پر مہر نہیں لگی ہوئی تھی سوائے مولا نبی کے۔ میرے بزرگ عالم دین نے اس کا نقضی جواب 2 جملوں میں یہ دیا ہے، قرآن کو قرآن پہ رکھ دو، نیچے والے قرآن کی توہین نہیں ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ بڑی قسمت تھی ان لوگوں کی جو محبوب حسین قرار پائے، بڑی عظمت ہے ان اصحاب حسینی کی، لا عالم اصحابا کا اصحابی، میرے نانا کو بڑے صحابی ملے، میرے بابا کو بہت اصحاب ملے، ایسے ایسے جانثار، ایسے ایسے فداکار۔ اصحاب بدر کا مقام بہت بلند ہے، متقدمین کا اور پہلے چند اسلام قبول کرنے والوں کا مقام بہت بلند ہے، برے وقت کے ساتھیوں کا خاص طور پر مقام بہت بلند ہے۔ مگر میرے مولا حسین فرماتے ہیں جیسے اصحاب مجھ حسین کو ملے ہیں ایسے نہ میرے نانا کو ملے، نہ ایسے اصحاب میرے بابا علی کو ملے، نہ ایسے اصحاب میرے بھائی حسن کو ملے۔ میں کہوں گا مولا
آپ کا جملہ بڑا وسیع ہے. ایسے اصحاب سید سجاد کو ملے ہوتے تو ہاتھوں میں ہتکڑیاں نہ ہوتی، پیروں میں بیڑیاں نہ ہوتی. مولا اگر ایسے اصحاب امام باقر کو ملے ہوتے تو امام محمد باقر کو وطن میں غربت کا سامنا نہ کرنا پڑتا. امام صادق نے امام موسیٰ کاظم کو ایسے اصحاب ملے ہوتے تو 14 سال قید میں نہ ہوتے. کچھ دیر کے لیے تصور تو کریں، آپ رونے آئے ہیں نا، آپ گریہ کر رہے ہیں. ہماری قوم کا اگر کوئی معتبر شخص، کوئی محترم شخص کسی سبب سے اسیر گرفتار ہو جائے، ساری قوم روڈوں پر نکل آئے گی نا، احتجاج ہوں گے نا انہیں آزاد کروانے کے لیے. میرا سوال ہے رونے والوں سے، 1 2 3 دن 2 4 مہینے نہیں، سالوں امام موسیٰ کاظم قید میں رہے ہیں. کہاں تھے شیعہ؟ کہاں تھے چاہنے والے؟ ہارون رشید کو کسی نے دربار میں آ کر کہا آج ہم نے بغداد میں ابو العطا کو دیکھا ہے. ابو العطا بہت بڑا شاعر ہے، اس زمانے کا سب سے بڑا شاعر، رہنے والا مدینے کا ہے. تعجب سے کہنے لگا ابو العطا تو مدینے کا رہنے والا ہے، وہ بغداد میں کیوں کر نظر آیا؟ جب کسی نے اصرار کیا تو کہا تلاش کرو، سرائے میں جا کر دیکھو، مسافر خانوں میں جا کے دیکھو، معلوم ابو العطا فلاں سرائے میں ٹھہرے ہوئے ہیں. ابو العطا تمہیں ہارون رشید حاکم دوراں حاکم وقت بلا رہا ہے. ابو العطا پہنچے دربار میں، روزانہ محفل غزل کی محفل سجتی تھی. کہا ابو العطا تم سے بڑا تو شاعر نہیں ہے، ہماری تو قسمت ہے کہ اب تمہارے آنے سے ہم اچھا کلام سنیں گے. کرسی دے دی گئی، خاص جگہ بٹھایا گیا. ابو العطا کلام سناؤ. ایک کلام پہ دوسرا تیسرا. پھر ایک مرتبہ ہارون کو یاد آیا کہ وہ تمہاری غزل جو مارکت الارا ہے، جو جس سے بڑا کلام تم نے اب تک نہیں کہا، وہ سناؤ. ابو العطا کہنے لگے میں وہ کلام سناؤں گا مگر مجھے اس کے بدلے میں ملے گا کیا؟ کہنے لگا جو مانگو گے دوں گا، تم مجھ سے سوال کرنا میں دوں گا. پھر انہوں نے تکرار کیا جو میں مانگوں گا دو گے؟ کہنے لگا ہاں جو مانگو گے دوں گا. ابو العطا نے کلام سنایا. جب کلام سن لیا محفل برخاست ہونے لگی تو ہارون نے کہا مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے میرے امام کو آزاد کر دو. کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگا 3 دن کے بعد ہم تمہارے امام کو آزاد کر دیں گے. جو وقت اور تاریخ بتائی گئی، ابو العطا اپنے متعلقین کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ، ایک شیعہ کے لیے، ایک چاہنے والے کے لیے کتنا بڑا مقام ہے کہ اس کا امام اس کی وجہ سے آزاد ہو رہا ہو. خوشی خوشی اپنے مسافر خانے میں گیا، اپنے بچوں کو کہا کہ دیکھو میری وجہ سے میرا امام آزاد ہو رہا ہے. اور پہنچے دروازے پر، زندان کے دروازے پر اپنے متعلقین کو لے کر. جو وقت بتایا گیا تھا، جو تاریخ بتائی گئی تھی، بیٹھے ہوئے ہیں، دروازہ کھلتا ہے بند ہوتا ہے، کبھی کسی اسیر کو نکالا جاتا ہے، کبھی کسی اسیر کو آزاد کیا جاتا ہے، کبھی کسی کو اسیر بنا کر لایا جاتا ہے. ہر دفعہ دروازہ کھلنے پہ ابو العطا پوچھتے ہیں دربانوں سے آج میرے امام کو آزاد ہونا ہے، آج موسیٰ ابن جعفر کو آزاد ہونا ہے، آج موسیٰ کاظم کو آزاد ہونا ہے. تو دربان کہتے تھے کچھ اور صبر کرو، کچھ اور انتظار کرو. ابو العطا کہتے ہیں جب عصر کا وقت قریب آ گیا تو میں نے دیکھا دروازہ کھلا، ایک تختے پر جنازہ ہے اور 4 مزدور اٹھائے ہوئے ہیں. میں نے کہا آج میرے امام کو آزاد ہونا تھا. کہا ھذا امام الرفضا، یہی شیعوں کا امام ہے. اجرکم اللہ. گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی عزادارو. میرے مولا امام موسیٰ کاظم کو ایسے اصحاب نہیں ملے، میرے مولا رضا کو ایسے اصحاب نہیں ملے. امام علی نقی تو غریب تھے، 3 مرتبہ مولا نقی کا گھر جلایا گیا. ایک مرتبہ امام علی نقی کے نیچے سے بستر کھینچا گیا، میرے مولا کا بازو زخمی ہو گیا. کہاں تھے اصحاب؟ کائنات کے مقدس ترین لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ اجرکم اللہ.
کیا ہوا امام عسکری کے ساتھ؟ کوئی نہیں تھا جو امام عسکری کی مدد کرے. عالم یہ تھا کہ تیل بیچنے والے، روغن بیچنے والے کے ذریعے سے، گھی بیچنے والے کے ذریعے سے امام عسکری اپنا پیغام منتقل کرواتے تھے. فلاں آبادی میں گھی بیچنے کے غرض سے جانا، وہ کوچوں میں آوازیں لگاتا تھا میں گھی بیچنے، تیل بیچنے، اور پھر اس غرض سے جا کر امام کا پیغام فلاں گھر میں پہنچا کے آ جاتا تھا. کہاں تھے اصحاب امام عسکری کے؟ آج اگر غیبت میں امام مہدی ہیں تو وہ غیبت میں گئے کیوں ہیں؟ جو سبب ان کے غیبت میں جانے کا ہے وہی سبب ان کے غیبت میں رہنے کا ہے. اصحاب نہیں تھے نا، حوصلہ نہیں تھا سب میں اتنا جیسا کربلا والوں میں تھا. کبھی غور تو کیجئے، 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی حبیب ابن مظاہر ہمارے ذہنوں کے اوپر حاکم ہے. زہیر ابن قین، مسلم ابن اوسجہ، عابس، شوذب، عبداللہ ابن عروہ غفاری، سعید ابن عبداللہ، اللہ اکبر، علیہم السلام. فخر کیا ہے حسین ابن علی نے ان پر. مجھے معاف کیجئے گا، آج مجھے بیان میں تاخیر ہو گئی ہے. فخر کیا ہے حسین ابن علی نے. شب عاشور چراغ بجھا کر کہا یہ مجھے مارنے آئے ہیں، انہیں میرا خون چاہیے، تم چلے جاؤ. جب چراغ روشن کیا گیا تو سب تلواریں نیاموں سے نکال کر کھڑے تھے، اور سب کی جانب سے حبیب ابن مظاہر نے بڑھ کر کہا حسین اگر 70 مرتبہ مارے گئے اور اللہ نے ہمیں دوبارہ زندہ کیا، ہم مرے پھر دوبارہ زندہ ہوئے، مرے پھر دوبارہ زندہ ہوئے، تو ہم موت کی تکلیف کو نظر انداز کر دیں گے، آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. پھر میرے مولا نے کہا اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا تو تم میرے اہل بیت کے کسی ایک فرد کا ہاتھ پکڑو اور اس غرض سے چلے جاؤ کہ انہیں مدینے پہنچا رہے ہو. امام نے کتنا رستہ دیا. یہ نہ ہاشمی شجاعت کی بنیاد پر آئے ہوئے تھے کہ یہ تو جیتیں گے اور حکومت بنائیں گے، اور نہ ہی انہیں گورنریاں چاہیے تھیں، نہ انہیں وزارتیں چاہیے تھیں. یہ اپنی جان دینے کے لیے آئے تھے، یہ نظریے کو بچانے آئے تھے. انسان چلا جاتا ہے، نظریہ اس کا باقی رہتا ہے. فرماتے ہیں میں نے ایسے اصحاب نہیں دیکھے جیسے میرے اصحاب ہیں. دروازے پہ دستک ہوئی. من الباب، کون ہے دروازے پر؟ آواز آئی انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں. حبیب ابن مظاہر کے ایک مرتبہ ہاتھ پیر کانپنے لگے. حسین کا قاصد دوڑے ہیں دروازے کی طرف. امام حسین کا خط تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علیکم من حسین ابن علی. یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے ہے. الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر، ایک مرد فقیہ، رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کی طرف. حبیب، تمہیں نبی سے ہماری نسبت کا تو علم ہے، بس اتنا جان لو کہ میں دشمن میں گھر چکا ہوں. بعض نے لکھا ہے کہ یہ جملہ بھی تھا کہ یہ بھی یاد رہے کہ زینب میرے ساتھ ہے. والسلام. خط کو آنکھوں سے لگایا، اجرکم اللہ. اگر رونا آ رہا ہے تو اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے. آنکھوں سے خط کو لگایا، چومتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے. زوجہ نے پڑھ کر استقبال کیا. حبیب کیا لکھا ہے حسین نے؟ کہا حسین ابن علی کو یزیدی لشکر نے کربلا میں گھیر لیا ہے، مجھے مدد کے لیے حسین نے پکارا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. زوجہ کہنے لگی بتاؤ پھر کیا ارادہ ہے؟ تو قلب زوجہ کے امتحان کے لیے کہنے لگے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں کیا مدد کروں گا. بس یہ جملہ سننا تھا کہ زوجہ کھڑی ہوئی، سر پہ چادر رکھ کے کہنے لگی
پھر مجھے جانے کی اجازت دو، اس لیے کہ تم نے خود بتایا ہے کہ زینب بھی ساتھ ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین ابن علی مجھے بلائیں اور میں حسین کی مدد کرنے نہ جاؤں؟ اپنے غلام کو بلا کر کہا گھوڑا تیار کرو اور فلاں محل اور مقام پر جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ حالات نامساعد تھے، حبیب بے راہوں سے ہوتے ہوئے، غیر مانوس رستوں سے ہوتے ہوئے حبیب پہنچے اس جانب کہ جہاں پر گھوڑا اور اس کا سنبھالنے والا حبیب کا نوکر غلام کھڑا تھا۔ لیکن کیونکہ حبیب کو آنے میں تاخیر ہوئی تو غلام گھوڑے سے کہنے لگا کہ اگر میرا مالک نہ آیا تو میں تیری پشت پر بیٹھ کر حسین کی مدد کرنے جاؤں گا۔ آنکھوں میں آنسو بھر لائے، کہنے لگے اللہ رے غربت حسین، آج حسین پہ نوکر اور غلام بھی رحم کھا رہے ہیں۔ فرمایا تو نے میرے مولا حسین سے محبت کا اظہار کیا ہے، اسی بات پہ میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ حبیب کا غلام پیروں میں گر گیا، کہنے لگا مولا ساری زندگی آپ کی خدمت کی ہے، اب فرزند زہرا کی خدمت کا مرحلہ ہے، مولا مجھ پہ کرم کریں، مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ اجرکم اللہ۔ حبیب بیٹھے ہیں اپنے گھوڑے پر، اپنے غلام کو ساتھ لیا ہے، میدان کربلا میں پہنچے ہیں۔ جیسے ہی گھوڑے کی ٹاپوں سے گرد اڑنا محسوس کی، میرے مولا نے آواز دی عباس آؤ میرا بھائی آ رہا ہے۔ علی اکبر آگے بڑھو، چچا حبیب کا استقبال کرو۔ تکبیروں کی آوازوں میں، مرحبا کی صداؤں میں حبیب ابن مظاہر کا استقبال ہوا۔ امام نے آگے بڑھ کے گلے لگایا، حبیب تمہارے آنے سے مجھے حوصلہ مل رہا ہے، حبیب تمہارا آ جانا میرے لیے بہت اچھا ہے، حبیب تم نے گھر بار چھوڑ دیا، اللہ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ ابھی امام حسین اور حبیب میں گفتگو ہو رہی تھی کہ فضہ خیمے سے نکل کر باہر آئے ہیں، اور ایک جملہ میرے مولا حسین کو کہا۔ مولا حسین نے فرمایا تم خود حبیب سے کہو۔ آگے بڑھ کر کہا حبیب تمہیں زینب نے سلام بھیجا ہے۔ اجرکم اللہ۔ سر سے عمامہ اتار دیا۔ علی کی بیٹیاں، اجرکم اللہ، گریہ ہو گیا ہے، مجلس ہو گئی ہے۔ حبیب ابن مظاہر نے کربلا میں امام حسین کے لیے جو قربانی دی ہے اس کی نظیر اصحاب پیغمبر میں منفرد ہے۔ جب گئے ہیں میدان کے اندر اپنی قربانی کے لیے، امام حسین نے رخصت کیا ہے، اور جب شہادت کا جام نوش کر لیا تو لاشا خود حسین اٹھا کر لائے ہیں، اور جب لاشا اٹھانے کے لیے لاشے پر پہنچے ہیں تو آپ نے مرثیہ پڑھا۔ اس مرثیہ میں امام حسین نے فرمایا یا اللہ میں حسین گواہی دیتا ہوں، یہ حافظ قرآن تھا، یہ قاری قرآن تھا، یہ ایک رات میں قرآن پڑھ لیتا تھا۔ میرے مولا لاشا لے کر گنج شہیدہ میں لا کے رکھ دیا میرے مولا نے۔ عزادارو، واقعہ کربلا عصر عاشور تمام ہو گیا، شام غریبہ آ گئی۔ 11 محرم کو شہداء کے سروں کو نیزوں کی انیوں پر اٹھایا گیا، بیویوں کو اسیر بنایا گیا۔ کوفے سے جب یہ اسرا کے سر گزرنے لگے تو خولی کے ہاتھ میں جو نیزہ تھا اس کی انی پر حبیب ابن مظاہر کا سر تھا۔ حبیب ابن مظاہر کا بیٹا قاسم ابن حبیب ابن مظاہر کربلا میں شہید نہیں ہوا۔ جب یہ واقعہ کربلا پیش آیا تو یہ کسی مسافرت میں تھا، رستے مسدود ہو گئے تھے۔ میں زیادہ دفاع بھی نہیں کرنا چاہوں گا، حقیقت کیا ہے اتنا ضرور ہے کہ یہ کربلا میں نہیں آئے اور کربلا میں شہید نہیں ہوئے۔ خولی سے بڑھ کر قاسم ابن حبیب نے کہا یہ سر میرے بابا حبیب کا ہے، یہ مجھے دے دے، میں اسے دفنانا چاہتا ہوں۔ خولی نے کہا مجھے شام کے دربار سے انعام ملے گا، یہ سر میں شام تک پہنچاؤں گا۔ قاسم نے کہا جو انعام تجھے وہاں ملنا ہے وہ میں دینے کو تیار ہوں، لیکن اس نے دینے سے گریز رکھا۔ جب بہت تکرار ہوئی اور یہ خولی سے سر نہ لے سکے تو قافلے کے انتظار میں رہے کہ یہ شہر سے باہر نکلے۔ جب ایک صحرا سے یہ قافلہ گزرنے لگا اور خولی وہ سر اٹھائے جا رہا تھا، قاسم ابن حبیب نے 10 نوجوان دوستوں کے ہمراہ قافلے پر حملہ کیا اور اپنے بابا کا سر لینے میں کامیاب ہوا، اور اپنے دوستوں سے کہتا ہوا گزر رہا تھا جو امام سجاد نے سن لیا، اور کہہ یہ رہا تھا جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کے سر کو نوکے نیزہ پر نہیں اٹھایا جاتا۔ امام کا حال متغیر ہو گیا، مولا کے سر کو دیکھ کر کہا بابا آپ کے بچے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔
فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ماتم حسین یا حسین یا حسین۔